سارے سگان پر حاضر بیٹھے
وقت جمعے دی اذان ہو جائے، جمعے دی اذان ہو جائے، تساں اپنے کاروبار، لین دین، خرید و فروخت سارے دے سارے بند کر کے تو نماز جمعہ دے واسطے مسجد وچ پہنچو۔ جڑا بندہ سب تو پہلے مسجد آندا ہے، اللہ تبارک و تعالی نام اعمال کے اندر اتنا ثواب لکھتا ہے کہ جس طرح اس بندے نے اللہ کی راہ کے اندر اونٹ کی قربانی کی تھی، سبحان اللہ، جڑا بندہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نام اعمال کے اندر اتنا ثواب لکھتا ہے کہ جس طرح اس نے گائے کی قربانی کی تھی۔ سبحان اللہ، چوتھے نمبر پہ جس بندہ جمعے دن مسجد حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب فرماتا ہے کہ اس نے دمبے کی قربانی کی تھی۔ سبحان اللہ، پانچویں نمبر پہ اتنا ثواب اس نے مرغی کی قربانی کی تھی۔ سبحان اللہ، تے چھویں نمبر پہ اس نے مرغی کے انڈے کی قربانی کی تھی۔ سبحان اللہ، ہن تسی آپ ہی اندازہ لا لو، اونٹ تے دور کی گل ہے، اسی انڈے کی قربانی تک بھی نہیں پہنچے۔ جس وقت خطیب امام خطبہ شروع کرتا ہے، اس وقت اللہ کے فرشتے رجسٹر تھپ کے خطبے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر تنو خالی نماز کا ثواب ملتا ہے، جمعے کا ثواب نہیں ملتا۔ اس واسطے جڑے صاحبان کا حاضر موجود ہو، جمعے کی نیت ہے جمعہ پڑھنے، وہ جلدی تشریف لے آؤ تاکہ جو کوئی الفاظ بیان کرنے ہیں وہ تمہاری سمجھ اندر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سجدے پاک کے اندر جو قصہ شروع کیتا، واقعہ شروع کیتا، تے سب سے پہلے اپنے نام کو شروع کیتا، کیونکہ اللہ تعالی یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو بھی چاہے وہ سیکنڈاں دے وچ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے معبود پاک ہے وہ ذات جو لے کے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں لے گیا؟ سیر کرنے کے واسطے لے گیا۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیر کرنا، پھرنا ٹرنا ایک دن بھی ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے معبود رات کے اندھیرے کے اندر سیر کرنے واسطے اللہ تعالیٰ اپنے معبود لے گئے، کیونکہ جتنی بھی روشنیاں اے اللہ کے معبود تواڈے تے میرے نبی دیاں محتاج چاند کی روشنی میرے آقا کی محتاج ہے، ستاروں کی روشنی میرے آقا کی محتاج ہے،
سورج کی روشنی میرے آقا دی محتاج ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو سیر دی واسطے منتخب بھی اور رات کی تھی جس رات نو چاند تھوڑا جا چمکتا ستائی رات ہوئی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو سیر کران دے واسطے رات دا حصہ چنیا اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو سیر کرنے واسطے لے کے جا رہا ہوں تاکہ میرے محبوب نو ہر چیز کا علم ہو جائے اور ہر چیز کا یقین ہو جائے سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے اپنی محبوب نو سیر کرا کے عرش کی سیر کرائی جنت کی سیر کرائی تو اللہ نے دسنا ہے سی اپنی محبوب نو دسنا ہے سی کہ میرے نبی پیدا ہوندیا ہی سب سجدے دے اندر ہے کہ یا اللہ میری امت نو بچ دے یا اللہ میری امت نو بچ دے میرے تہاڈے آقا کدی اس گناہگار امت دی خاطر غارہ دے اندر جا کر روندے پے کہ یا اللہ میری گناہگار امت نو معاف فرما دے کدے پہاڑ دے ٹوٹے چڑھ کے نوکیلے پتھر سے متھا رکھ کے یا اللہ میری امت نو بخش دے کدے رات سردیاں دی لمبی رات دے اندر کھڑے ہو کے تو اللہ کا روح عبادت کر رہے یا اللہ میری امت نو بخش دے تو خالق کائنات نے اپنے محبوب جو آڈو میرے نبی نو جنت بھی دکھائی اپنے امت کے اعمال بھی دکھائی جنت کی سیر بھی کرائی اور نبی کریم علیہ السلام دی امت کے اعمال بھی دکھائی گئے تو ربی کعبہ نے اپنے محبوب دی سیر کا ذکر جو کیتا پہلے اپنا ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس سے کوئی عیب نہیں کوئی نقص نہیں بلکہ جڑا بندہ سوچا ایمان تو خارج ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری اللہ تبارک و تعالی حبیب مظہر
ادنو منی اے میرے حبیب قریب آ جا، اے میرے حبیب قریب آ جا۔ سبحان اللہ کیونکہ معراج کا مہینہ گزر چکے، شعبان کا مہینہ شروع ہے، مگر اس شعبان کے مہینے کے واسطے خالق کائنات نے اپنے محبوب کو کول بنا کے اس مہینے خوشی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی حبیب اللہ تبارک و تعالی نے راتوں نے آ دیا گلا ہویا نے، نہ فرشتہ ہے نہ جن ہے نہ عالم ہے، اللہ کا محبوب ہے جو جب راتوں نے آ دیا گلا ہویا میرے آقا صلوات و سلام نے لا مکان کے ذات کا بھی گناہگار مطلوب بھولیا نہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب میرے واسطے کی لے کے آئے ہو۔ سبحان اللہ میرے محبوب میرے واسطے کیوں تو بنا کے آئے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری دینی عبادتاں، میری بدنی عبادتاں، میری قولی عبادتاں ساری تیرے واسطے نہیں، یا اللہ میں آج ہی لے کے آیا ہوں، سبحان اللہ یا اللہ میں تیرے واسطے لے کے آیا ہوں، والصلوات والطیبات، میرے تمام کی تمام عبادات تیرے واسطے نہیں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے پیارے حبیب تیرے تے سلام ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب تیرے تے سلام ہوئے۔ اب میرے آقا نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب تیرے تے سلام ہوئے۔ آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ صرف میرے تے سلام نہ ہوئے جڑے میرے نیک امتی ان تے بھی سلام ہوئے۔ سبحان اللہ میرے آقا شام مکان پہ جا کر پھر ادھر بولے نہیں، رب نے آپ دیا گلا میاں اپنی امت کے واسطے تحفہ ملیا، محبوب نے اپنے اللہ کے بارے میں تحفہ لگیتا، یا اللہ میری بڑی گناہگار امت ہے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عرض کر دے یا اللہ پہلے نبی جو بتانے کے لیے 1000 سال عمر ہے، 2000 سال عمر ہے، 900 سال عذاب ہے، یا اللہ میرے محبوب میری امت کو انکار ہوئے گی، آخری امت ہوئے گی، عمرہ بھی کام ہونی کیا، یا اللہ پہلے نبی دیا امت نے مقام دے اندر میری امت کے بعد بھی کام ہونی گی۔ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جس طرح میرے محبوب تسا سارے نبی کے گل افضل ہو، سارے نبی کے گل اعلیٰ ہو، آپ کی امت بھی تمام کی گل افضل ہے، میرے محبوب پریشان نہیں ہونا۔ میں تیری امت لوں ایک ایسی رات مقرر کروں گا، اب اس رات کو سے آمدی کھڑا ہو کے 2 نفل پڑھ لے گا، 4 نفل پڑھ لے گا، میرا درود و سلام پیش کر لے گا، میری تعریف کر لے گا، اے میرے پیارے حبیب اسے جگہ جگہ میں دعا مانگے گا، اے میرے پیارے محبوب میں اس رات کے اندر 70,000 سال کے اندر ثواب عطا فرما۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اس رات کے اندر 70,000 مہینیاں کا ثواب عطا فرما، کتے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ اللہ کے لیے شبان دی پر کیونکہ 2 جگہ تو نبی تطلاق کی دیا۔ پہلی دا محسوس ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی محبوب نے سیر کرائی، پھر رات کے اندھیرے کے اندر سیر کرائی، پھر محبوب نے بلا کے جنت تکائی، جنت کی سیر کرائی، اور پھر اپنے امتیاں کے جو نیک اعمال کے محلات لکھا گیا ہے، فلاں دا محل ہے، فلاں دا محل ہے۔ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنت کی سیر کر لو، جنت کو دیکھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کے ساتھ جنت کی سیر کرتے پہلے آپ کو کلمہ دیا،
رب نے فرمایا میرے پیارے کو پریشان نہ ہو فکر نہ کر میں تمہاری امت کو ایک ایسی رات عطا کروں گا اگر آپ کی امت اس رات کے اندر میرے حضور کی بڑھا کے دعا کرے گی میں اس کی ہر جائز دعا قبول فرماؤں گا 15ویں رات دوستوں آ رہی ہے رمضان کی 15ویں رات 29 شب برات کا دن قسمت والی رات آ رہی ہے میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ اس رات کے اندر جاگ کے گزارے گا تسبیح و تحلیل کرے گا نماز نفل ادا کرے گا درود پاک پڑھے گا اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرے گا صبح روزہ رکھے گا اللہ تعالی فرماتا ہے میرے پیارے حبیب میں اپنی امت کو ایسی رات عطا فرماؤں گا اس میں 70,000 محنت ثواب عطا فرماؤں گا سبحان اللہ پہلے نبی کی امت کی عمر بہت لمبیاں سن عبادتاں بھی کم سن نمازاں بھی تھوڑیاں سن اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب فیہا کلو یفرق امر حکیم یہ جو رات 15ویں رات آ رہی ہے اس رات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں فرشتوں کو زمین سے بھیج دیتا ہوں اللہ تعالیٰ خود بھی جانتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فرشتہ کو زمین سے بھیج دیتا ہوں سورج غروب ہوتا ہے کہ میرے فرشتے زمین سے آ جاتے ہیں اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی شیطان کو خوشی ملنی ہے غمی ملنی ہے رزق کا کم ہونا رزق کا زیادہ ہونا پریشانیاں ہونی خوشی ہونی اللہ کے پورے سال کا حساب و کتاب لکھا ہے اس پر میں رات کے اندر یہ سارا کڑا کام ہوتا ہے کہ تقریباً رسول میری خواہش کی ہے میرا بیان بھی ہے کہ اس رات کو جاگ کے نیک عمل کر کے تو اللہ کو بخشش مانگنی ہے آپ دے کو پناہ مانگنی ہے اسی کے کرتے ہیں بزرگ بچے نہیں ہیں یہ جڑا شروع اور رواج لگاتا ہے کفار کا مسلمان اسلام سے عبادت کرتے ہیں تو کفار کا کام یہ تھی کہ مسجد کے باہر گولے چھوڑنے پٹاخے چھوڑنے شراباں چھوڑنے کہ مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو توجہ نہ ہو اصل نے وہ اتنا پکا مضبوط رواج بنا لیا ہے کہ اسی اپنے بچوں کو خوش کرنے واسطے اپنے کھلونے دے دیں کہ میرا بچہ یا روگا نا میں پتر سے کام چھوڑ دے تین پٹاخے چھوڑ دے حالہ میرے آقا نے سخت منع فرمایا اس رات کے اندر قبرستان چلے جاؤ قبرستان چلے جاؤ جڑے تڑے بہو ایجاد سڑے کو جدا کے قبرستان چلے گئے انہاں دی واسطے بھائی نفرت کرو بخشش کی دعا مانگو اپنے واسطے بخشش کی دعا مانگو مگر اصلی اس سے برعکس کر دیا نہ قبرستان جانے نہ مسجد جانے اگر کوئی چاند بندے مسجد بھول کے آ گئے انہوں نے سکون نہیں لینا ادھروں پٹاخا ادھروں بولا ادھروں پٹاخا ادھروں بولا جڑے کام نو اللہ تعالی کے رسول نے منع فرمایا اگر بندہ وہ کام کر دے تو گویا اللہ تعالی کے رسول نے حکم دی نافرمانی کر دے اسے ایمان کچا ایمان پکا نہیں ہے اگر اللہ نے فرمایا دے کہ یہ کام کرو بندہ کام کرتا نہیں تو گویا خدا نے حکم دی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا کام کرو انسان پھر بھی کام نہیں کرتا تو پھر بھی اللہ نے حکم دی نافرمانی کر رہے ہیں تو 15واں شعبان جو رات آ رہی ہے اس رات میں میرے آقا امت واسطے بخشش لے گئے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے میرے گناہگار امت سے امت یا اللہ بخشش فرما دے رب نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب آپ کا امتی اس رات میں عبادت کرے گا میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے سبحان اللہ رب نے بخشیا تو میرے آقا نے
بھی خود اگر دروازہ کھٹکھٹا دیا جہنم دا، دروازہ کھٹکھٹا دیا جہنم دا، تو پھر اگے سے اللہ نے منظور میرے آقا کبھی غارہ اندر جا کر ہوں گے، کبھی پہاڑاں کے اندر جا کر ہوں گے کہ یا اللہ میری گناہگار امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری گناہگار امت کو معاف کر دے، یا اللہ جڑا نبی ساڈے واسطے پہاڑاں میں روندا آیا، غاراں میں روندا آیا، کدے واسطے گناہگار امت دے واسطے، امت نو بخش دے۔ اگر میں جان بوجھ کے جنم دا دروازہ کھٹکھٹا دیے امت یہ اپنی قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو جڑے صاحبان لیٹ آندے ہو نا، خطیب اگر کوئی بھی ہوئے 1:30 بجے کا ٹائم ہے تو 1:30 بجے مسجد بڑھتے ہیں، کیا ڈیوٹی مولوی صاحب نے تقریر کرنا، آواز دینا، یا ڈیوٹی نہیں تو آڑی دی ہے؟ جنہی نماز پڑھ لینا امام ہے انہی نماز پڑھ لینا مساجد ہے۔ اگر ٹائم سے آ جاؤ ہو سکتا ہے کوئی گل تھوڑی سمجھ آ جائے تو دونوں کا بیڑا پار ہو جائے، امام کا مساجد ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ 1:30 بجے نماز کا ٹائم ہے اور 1:30 جماعت ہونی چاہیے، لیکن آمدے لیٹ ہو پھر آپ صاحب ٹائم ہو گیا، کل صاحب ٹائم ہو گیا، ایک اچھا کی کریں۔ ایک اور مسئلہ کہ جڑا بندہ چاہتے اگے کھڑا ہونا وہ پہلا آ جائے گا، وہ مسجد پہلا آ جائے گا، ان جماعت کھڑی ہوتی ہے نکے پیچھے چلے جاؤ، یار نکے 1 بجے آ کے بیٹھے نا 2 بجے آنے پہ نکے پیچھے چلے جاؤ۔ میرے آقا نے سخت منع فرمایا فرمایا کہ جڑا بندہ بندے ٹپ ہے، بڈھے جوان ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، جڑا بندہ سامان ٹپ گیا کہ ہوتا ہے کھڑا ہوئے گیا جنت ہے پل بنا سخت منع۔ تو جتھے جگہ ملتی ہے اسی بیٹھ جاؤ، اگر بچہ بھی آگے بیٹھ گیا تو پیچھے نہ کرو، کیونکہ مسجد کی بھی راست نہیں، نہ امیر دی نہ غریب دی، جڑا بندہ آگے ہے پہلا آیا ہے وہ حق پہلے بات ہے، پہلا آگا پیچھے بیٹھی آتے تو پھر وہ پیچھے نہ بندہ، اگر صاف تیار نہیں ہے بندہ چھپ کر بیٹھ گیا پیچھے سامنے نہ قوم ہے انہوں پیچھے رہنا چاہیے، کیونکہ مسجد برابری ہے، ان کی داد کوئی احترام نہیں ہے، یا تو چھوٹے ہیں پیچھے ہو جا میں بڑھا میں آگے جاؤں نہیں، اس سے تو مسجد حقوق ہے، حقوق العباد کہتے ہیں، حقوق اللہ بھی حقوق اللہ دے حقوق العباد بندیاں دے حق، اسی نہ اللہ سے پورے کر دیا نہ بندیاں دے پورے کر دیا، بچیاں نال پیار نال، اگر بچہ آگے جانا چاہتا ہے تو جگہ دیندے تو بسم اللہ، اگر بچہ آگے کھڑا ہوتا ہے کوئی پیچھے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں پھر گزارش کروں گا کہ اے جو 15 رات آ رہی ہے شعبان کی، اس رات نو جا کے گزاریا جائے، قرآن پاک پڑھو، نفل پڑھو، درود شریف پڑھو، لیکن اپنے بچے کو پڑھا کے لے کے نہ دے، تجھے خود مجرم بنا دے ہو۔ اگر بچہ نے تیرا 150 خرچہ پڑھا کے لے کے دے، بچہ خوش ہو جائے، یار کیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جنت میں جائے، بندہ چاہتا ہے سمجھ ہے کہ میرا بچہ آپ میں چاہے کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، لیکن اسی بذات بھی خود اپنے بچوں اب کے رہے ہیں، خود بھی جا رہے ہیں بچوں کے رہے ہیں، لہذا میں امید کرتا ہوں کہ رات کو پٹاخے نہ ہوں گے، بلے قبرستان جا کر داموں پر کی جائے، اگر قبرستان نہیں جا سکتے کرانچ بیٹھ کر مخلوق کی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو قبرستان جا کر داموں پر باندھے سن۔ اللہ تعالیٰ خانوی عملی توفیق عطا فرمائے اور مسلم آمین آخر دعوانا بالحمد للہ۔